اچھا ملتحد، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتحد نہیں، وہ جو اسلام میں نہیں ہوتا، اسلام کو چھوڑ دیتے اس کو کیا یہ کہتے ہیں؟ ملحد، اچھا وہ ملحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ملتحد لکھا ہوا، تو اس کا معنی کیا آ رہا ہے ملتحدہ کا جو آپ پڑھ رہی ہو؟ میں دیکھتی ہوں ایک منٹ، دیکھو، پناہ کی جگہ، یعنی جو پناہ کی جگہ نہیں ہوتی، جو پناہ کی جگہ یا بچنے کی جگہ؟ وہی بچنا یا پناہ، جہاں پہ آپ کو پناہ ملے یا بچے آپ، سیم تقریباً سیم ہی ہے۔ پناہ کی جگہ یا کوئی آپ کو نا چھپنے کی جگہ، یا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی ہے، جیسے آپ کو نا رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے، جیسے آپ مجبوری میں ہیں، آپ دنیا کے اندر کئی جگہ پہ گئے، آپ کسی براڈ کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اللہ کے حکموں کو یاد نہیں رکھتے، تو آپ کو جب اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں، یہ دیکھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہیں، جب آپ اللہ کی کوئی چیز کو بھول جاتے ہیں تو آپ کو اللہ کے حکموں کو یاد نہیں رکھتے، تو آپ کو پناہ کہاں پہ ملے گی؟ یہ لوگ آپ کو نا چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، یا آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیں گے، تو آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کہاں چلے گئے آپ؟ تو آپ کو نا جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے، غلط، یعنی اللہ کے حکموں کو اگر آپ یاد نہیں رکھو گے نا، یہ جو کتاب کے اندر ہمیں جو چیزیں دی گئی، پناہ گاہ، آپ کی پناہ گاہ کیا ہے؟ آپ کا جو برین ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی عقل ہے، جو آپ کا شعور ہے، وہ آپ کی پناہ گاہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پناہ گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو چھپنا ہے، آپ کو جو دیکھیں نا، آپ جب اللہ کے حکموں کو قبول کر لیں گے اور اللہ کے حکم کے پیچھے چھپ جائیں گے نا، جب اللہ کے حکم کو ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں گے، تو آپ اللہ کے حکم کے آگے کے پیچھے چھپ گئے ہو، یعنی اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، یعنی اللہ نے حکم کیا ہے آپ کو کہ صبر کرو، تو اگر آپ نے صبر کر لیا تو آپ اللہ کی پناہ گاہ میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ نے صبر نہیں کیا تو آپ اللہ کی پناہ گاہ سے دور چلے گئے، پھر آپ کو تکلیف دی جائے گی، پریشانی کیا جائے گا، یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا جائے گا۔ اس طرح سے آپ کو دیکھیں گے یہ جو لکھی آیت، اس میں یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کہاں گیا؟ ہاں، وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، یعنی کیا ہوا؟ اچھا صحیح ہے، میں پڑھتی ہوں، اور وہ میرا ایک کال آ گیا تھا، اچھا اوکے، کال آ گیا تھا، ایک پہ چلا گیا۔ صحیح ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اور اپنے پروردگار یا پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے۔ اچھا دیکھیں نا، آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، قرآن اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے سامنے جو ایک کتاب، یہ جو کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر بھی لکھا ہوا موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب وہ جو لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، اب اس کے اوپر جو ایکٹ کرتے ہیں نا، جو ہم جیسے کہتے ہیں نا، قرآن کا مطلب ہوتا ہے ہم اسی کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر سے غور کرتے ہیں، اس کے اندر نئی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دیکھتے ہیں، تو ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے جتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان غلطیوں کے بدلے میں جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے تو وہ اگلی دفعہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، پھر اس سے اگلی دفعہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کتاب کو تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے کی پڑھائی کرنا، یعنی ہمارے ذہن کے اندر، میرے اندر یہ چیز میرے ذہن میں موجود ہے کہ میں نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، 2 دفعہ بولا، 3 دفعہ بولا، تو جھوٹ بولنے کے بعد جب میں نے اس کو لنک کیا نا اپنی زندگی کے ساتھ کہ یار میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اس کا یہ نتیجہ ملا تھا تو اچھا نہیں ہوا، تو میں نے اس کو پڑھا،
اس لکھے ہوئے کو جو میری دماغ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو جب میں نے پڑھائی کی، بار بار ایک دفعہ جھوٹ بول کے پڑھائی کی، دوسری دفعہ جھوٹ بول کے پڑھائی کی، تیسری دفعہ جھوٹ بول کے پڑھائی کی، جو میرے دماغ کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کی بھی پڑھائی کی، اس کے اوپر عمل کر کے دیکھا، تو عمل کرنے کے بعد جو مجھے نتیجہ ملا تو اس کو کہا جاتا ہے اوت الکتاب، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زندگی کی کتاب کو لنک کرنا، اور لنک کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے پڑھنا اور اس کی پڑھائی کرنا۔ یہ پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھنا، پھر دونوں کو جوڑ کے پھر اپنے عملوں کی کتاب کو بنا کے پھر اس کو پڑھنا، تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار توڑنا، اسی چیز کی بار بار پڑھائی، ایک چیز کی پڑھائی بار بار کرنا ہے۔ جیسے میں جھوٹ بولتی ہوں تو جھوٹ بولنے کو میں نے ایک دفعہ کی بولا، اس کو پڑھا کہ میں نے جھوٹ بولنے پہ مجھے غلط سزا ملی تھی، تو یہ ہوا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا۔ تو بار بار توڑنا، اپنے ارادوں کو کرنا، پھر توڑنا، پھر کرنا، پھر توڑنا، پھر عمل کر کے دیکھنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور کتاب جو ہوتا ہے وہ لکھے ہوئے کو کہا جاتا ہے، جو آپ کے برین کے اندر بھی لکھا ہے، اور اس 2 پیجز کے جو یہ جو 2 گتوں کے بیچ میں جو کتاب ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے انسانوں کی کتاب کو بھی کہا جائے گا کہ ان کے عملوں کو دیکھو گے تو ان کی عملوں کو دیکھ کے پھر جو آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو جو کتاب کا علم ملے گا اس کو بھی کہا جاتا ہے کتاب لکھے ہوئے کو کہا جاتا ہے، اور قرآن جو ہوتا ہے اس لکھے ہوئے کی پڑھائی کرنے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لکھے ہوئے کے اوپر عمل کر کے پڑھائی کرنے کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کی بار بار اس کو توڑا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا، بار بار اس کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کو لنک کیا جاتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، یا اس کی پڑھائی کی جاتی ہے، تو پھر اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کتاب اور قرآن میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب لکھے ہوئے کو، اور قرآن جو ہے وہ اس لکھے ہوئے کی بار بار توڑ کے اس کی پڑھائی کرنے کو اور قرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، جس کو آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے اندر جو لکھا ہوا علم ہے، اس علم کے اوپر جب عمل کر لیں گے نا، تو عمل کر کے جب آپ سیکھیں گے تو اس کو پڑھائی کہا جائے گا، اس کی پڑھائی کرنا۔ لکھے ہوئے کو کتاب کہا جائے گا، اور اس کے اوپر عمل کر کے پڑھ کے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا تو اس کو قرآن کہا جائے گا۔ اس کو تلاوت، یعنی یہ اتل کا مطلب ہوتا ہے اس کی تلاوت کرنا، یعنی اس کو لنک کرنا، اپنی زندگی کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کے جب آپ اس کی تلاوت کریں گے یا جو اس کو پڑھیں گے تو اس کو قرآن کہا جائے گا۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمات، کتاب کے اندر جو کلمات کا مطلب ہوتا ہے جو ورڈز دیے جاتے ہیں نا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اوہی کا مطلب ہے وحی کرنا، وحی کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے سے کیا وہی کو کیا کہیں گے، میرے ایک دم سے ذہن سے نکل گیا، اس کو امپریس نہیں یار، اس کو کیا کہتے ہیں، وہی کو کیا کہتے ہیں، اس سے متاثر ہونا، متاثر ہونا، ذہن میں آ گیا مجھے، متاثر ریولیشن تھا نا، کیا ہو گیا؟ کیا ریولیشن، وہی متاثر ہونے کو، ہاں متاثر نہیں گیا، متاثر کو ریولیشن یار، کو متاثر کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ متاثر کی، جس سے میں متاثر ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں۔ امپریس ہو جاؤ، جس سے آپ کو اللہ کی آیتیں، اللہ کی حکم جو ہے وہ آپ کو امپریس کر دے۔ جیسے دیکھو نا، اللہ کی آیتیں ہیں یہ آپ کے سامنے، تو ایک دم آپ امپریس ہو، یا اللہ یہ کہاں سے آپ نے مجھے بھیج دیا، ایک دم حیران پریشان، یا اللہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے ادھر سے بھیج دیا، یہ آیت مجھے یہاں سے بتا دی، ادھر سے نکال دی، اس کا مطلب مجھے یہاں سے پہنچ گیا۔ یہ متاثر ہو گئے نا آپ، اللہ کی آیت سے متاثر ہو گئے، اللہ کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اللہ کے ورڈ سے متاثر ہو گئے۔ سوری بہت شور ہوا ہے آپ کے پیچھے۔ اچھا، یہ جو متاثر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کی آیتیں آ جائیں تو آپ نا اس کا مطلب آپ کو آ جائے تو آپ ایک دم حیران، آپ کو جیسے میں ایک بات بتاتی ہوں، آپ کے پاس نا کوئی دنیا کا انسان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو آپ نا اس کو متاثر کر دیتے ہو اپنی بات سے، کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہو، یار یہ میری زبان پہ کہاں سے آ گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، یہ مجھے کہاں سے مل گیا جواب، یہ کہاں سے آیا۔
آپ خود ہی متاثر ہو گئے ہو، پہلے خود متاثر ہو، پھر آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر دیا، لوگ بھی آپ سے متاثر، یہ اچھا اس کے پاس بہت نالج آ گئی، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو متاثر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک اچانک سے کوئی بات بھیج دی اور آپ کو حیرانگی ہونے لگتی، یا اللہ یہ میرے دماغ میں کہاں سے بات آئی، یہ مجھے کہاں تک پہنچی، تو آپ متاثر ہو گئے ہو اللہ کی بات سے، اللہ کے کلمات سے۔ جب آپ متاثر ہو جاتے ہو تو اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی یا نہیں؟ اب ان میوٹ کر لو، کیونکہ آپ کے ایک دم سے نا شور آیا تھا پیچھے، اس لیے میں نے آپ کو میوٹ کر دیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ متاثر وہی کس طرح سے بنتا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ابھی آپ کی بات۔ اوکے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مطلب بتا دیتے ہیں اور آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا، تو آپ متاثر ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو؟ وہی سے متاثر مطلب کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، حیران پریشان ہونا کیا مطلب کہ پہلے متاثر بتاؤ نا۔ متاثر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کو دی جائے تو آپ حیران ہو جاؤ، یہ میرے پاس کہاں سے آ گئی ہے، آپ متاثر، آپ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متاثر، اللہ کی بھیجی ہوئی چیز سے آپ کوئی طریقہ اپنا اللہ نے اپنایا ہے تو آپ ایک دم سے متاثر، یہ کیسے مجھے پہنچ گیا، یہ طریقہ کیسے، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دماغ میں یہ بات آئے گی، تو یہ دماغ کیسے آ گئی، یا مجھے یہ مجھے چیز سمجھ کیسے آ گئی، آپ متاثر ہو جاؤ گے اس سے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو نا سمجھا نہیں پا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو، کوئی نہیں، آگے بڑھے نہیں ٹھیک ہے، ایک منٹ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ متاثر کا مطلب آپ مجھے بتاؤ کہ متاثر کا مطلب آپ کی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو متاثر کر دے، اللہ خود آپ کو متاثر کرے گا، آپ حیران آپ کے پاس نا، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب آپ نا کبھی کبھی میرے سے بھی بات کرتے ہو تو مجھے بولتے ہو یار یہ دیکھو مجھے کہاں سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، ایک دم سے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی اور دیکھو اچانک سے آ گئی، تو آپ متاثر ہوئے ہو، تو آپ کے یہ پتہ چلا نا، آپ حیران ہو گئے کہ یہ میرے پاس بات کہاں سے آئی، میں ان لوگوں، ہاں مطمئن کیا کہیں گے آپ؟ مطمئن جو ہے وہ کیا ہے؟ مطمئن کچھ اور ہے، رک جاؤ، مطمئن کچھ اور ہے۔ متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہو، چلو XYZ کے پاس جاتے ہو اور وہاں پہ جا کے وہ آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے اور آپ کے پاس اچانک سے کوئی جواب آ جاتا ہے اس کا، تو آپ حیران ہو جاتے ہو، متاثر ہو جاتے، اس جواب سے متاثر ہو جاتے ہو آپ، پہلے خود متاثر ہو گئے، پھر آپ جب دوسروں کو دے رہے ہو تو وہ ویلیو کریں گے نا آپ کی اس بات کی، تو وہ بھی متاثر ہوں گے، لیکن اگر ان کو ویلیو نہیں ہوگی تو وہ متاثر نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں بس اب چلتے چلتے اس نے کوئی بات کر لی، کہیں سے سنی ہوگی تو کر لی ہوگی، لیکن آپ حیران ہو جاؤ گے میں نے تو کہیں سے سنی نہیں، میں نے تو کہیں سے، مجھے تو کسی نے بتائی نہیں، تو میرے منہ پہ کہ یہ الفاظ کیسے آ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی بات سے متاثر ہو گئے ہو، یعنی اللہ نے جو آپ کو پیغام پہنچا دیا ہے اس سے آپ متاثر ہو گئے، حیران ہو گئے، یار کیا زبردست۔ متاثر ہونے کا مطلب اثر کر گئی، اللہ کی بات آپ پہ اثر کر گئی ہے، اس کو کہا جائے گا متاثر، اثر کر اس کو جائے وہی گی، کہا جا رہا ہے۔ ہاں اس کو وہی کہتے ہیں، اس کو وہی کہتے ہیں، جو آپ کے دماغ کے اوپر بات اثر کر جائے اس کو وہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہے مجھے فی سمجھ یا الحال نہیں آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی آپ کو؟ سمجھ تو آئی لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا فی الحال، کوئی بات نہیں، آگے ایک منٹ دیکھتے ہیں رکو، کیا پھر ہوتا ایک منٹ رکو، ایک منٹ رکو، ہے۔ رک جاؤ یار، ہاں یہ دیکھو میں نے اس کا بھی نکالا ہے اس میں سے، اب شاید آپ کو سمجھ آ جائے، رکو ایک میں، یہ دیکھو وہی، اچھا، وحی کا بنیادی معنی کسی بات کو خفیہ یا پوشیدہ طریقے سے جلدی سے پہنچانا۔ اب دیکھو آپ کسی انسان کے ساتھ
دل میں ڈالنا یا اشارہ کرنا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کو نا اب آپ کے دیکھو متاثر کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو نا اب یہ آپ کے دل میں کوئی بات کو اللہ پہنچا رہا ہے تو آپ اس سے متاثر ہو گئے تو آپ کسی کو بتاؤ گے نا. دیکھو متاثر میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ آپ متاثر ہو گئے، متاثر ہونے کا مطلب ہے آپ کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی ہے، تو وہ کیسے ڈالی ہے، کوئی جو طریقہ اس نے آپ کے اندر ڈالا ہے نا، تو آپ اس سے متاثر ہو کے پھر آپ اس کو وہ کرو گے. متاثر اس کو کہتے ہیں. یعنی وہ بات آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے اور پہنچائی ہے، تو آپ کے دل میں بات پہنچی تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کا اس بات سے متاثر ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کے دل کے اوپر کسی کی بات کا اثر ہونا. جیسے میں آپ کو بولتی ہوں کہ اللہ جو ہے ایک نہیں وہ دو ہیں، آپ کا دل اثر ہی نہیں کرا، آپ کے دل پہ اثر ہی نہیں ہوا، کچھ بھی اثر نہیں ہوا، آپ نے میری بات کو قبول نہیں کیا. آپ میری بات کو قبول اس وقت کرو گے جب آپ کا دل اس چیز کو قبول کرے گا اور اس کا اثر ہوگا آپ کے دل کے اندر. یعنی آپ کا دل جو ہے وہ اس کو قبول کر لے گا. آپ کو اشارہ مل جائے گا، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ یہ بات میں نے تمہارے دل میں ڈالی ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ آیا ہے میرے پاس اور مجھے کوئی بات بتانے کے لیے آیا یا مجھے دینے کے لیے آیا یا میں کسی کو دینے کے لیے گیا ہوں. تو آپ کا دل جو ہے نا، یعنی یہاں پہ قرآن کے مفہوم میں وہی خاص طور پر اللہ کی طرف سے اپنے نبی یا رسول کو ہدایت، حکم یا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں. اب دیکھو آپ کے دماغ کے اندر جو چیز اثر کرتی ہے نا، جب بھی آپ کے دل میں، دماغ میں یا کسی طرح بھی آپ کو حکم پہنچ جاتا ہے، آپ تک جب وہ اس وقت پہ جو حکم پہنچ جائے گا نا، تو وہ آپ کو متاثر کرنے کا مطلب ہے آپ کو اثر کرے گا. وہ بات آپ کو اثر کرے گی، وہ بات آپ کو بتائے گی کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو آپ اس کو قبول کرو گے، ورنہ آپ قبول نہیں کرو. آپ کے دل کے اندر اترنا اللہ کی بات کا ضروری ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو یا نہیں؟ ابھی بھی نہیں آئی ہے؟ ایک منٹ رکو ذرا. یہاں پر تو ابھی بھی متاثر وہی کو کہا جا رہا ہے، یہ کلیئر نہیں اس میں ابھی بھی. اچھا دل کے اندر آپ کے جانے دے اس کو. سن لو آپ کے دل میں کوئی میری بات کو سمجھے، نہ کرے بس کر جائے، اس میں ٹھیک ہے فائدہ یار، نہیں ہے، میں مجھے نہیں سمجھ لگ گئی رہا. ہوں نا. 2 منٹ آپ بھی تو 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ. 1 منٹ بات تو سن لو میری. دیکھو میں زبردستی آپ کو دینے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، میں صرف آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر کوئی بات کو پہنچا دیتا ہے یا آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات کو پہنچا دیتا ہے، تو وہ جو بات آپ کے اندر پہنچتی ہے تو وہ کیسے پہنچتی ہے، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے. اوکے اینی ویز میں نے تو آپ کو بتا دیا، لیکن آپ نہیں سمجھنا چاہتے، کوئی بات نہیں. 1 منٹ رکیے گا ذرا، میں آتی ہوں. اوکے چلو آگے چلتے ہیں. دیکھو جو میں نے آپ کو جو آپ ریولیوشن کی بات کر رہے ہو نا، یہاں پہ انگلش میں اس کو ریولیوشن ہی کہیں گے. یعنی آپ کے دل کے اوپر کوئی بات ریویل ہو گئی. ریولیوشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ریویل ہونا، کسی چیز کا کھل جانا، کسی چیز کی وضاحت ہو جانا. تو وضاحت تو تب ہوگی، ریولیوشن تو اس وقت ہوگا آپ کے اندر جب آپ کو کوئی چیز آپ کو اثر کرے گی. اب میں دیکھو 10 لوگ اللہ کی بات، یہاں پہ 10 لوگ آتے ہیں، ایک ہی آیت کو 10 لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں سے اثر کون سی کرے گی بات؟ جو آپ کو کا دل قبول کرے گا. جب آپ کا دل، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہوگی وہ آپ کا دل قبول کرے گا. اگر آپ اللہ کے بندے ہوگے تو آپ کا دل، یا لاجک والی بات ہوگی تو آپ کا دل قبول کر لے گا، اس کو بھی آپ کہیں گے. جیسے میں نے جو اثر کرنے کی بات جو میں نے کی ہے نا، وہ اس لیے کی ہے کہ اللہ کی بات جب اللہ کا بندہ ہوگا نا، اس کو اللہ کی بات ہی اثر کرے گی. اس کو اللہ کی بات جب پہنچ جائے گی اور اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا تو وہ اس کو
دل پہ اتر جائے گا یا اس کے اوپر ریویل ہو جائے گا یا اس کے دل پہ اثر کرے گا تو پھر وہ اس کو قبول کرے گا، ورنہ وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن وہ اگر کوئی انسان کسی دوسری بات کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اٹس اوکے، اٹس فائن۔ کوئی دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی کو زبردستی کوئی بات کہیں کہ آپ ہماری بات مانو یا کچھ کرو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ڈفرینٹ طریقے سے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس طریقے سے سمجھ لو اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو لکھا ہے کہہ دو کہ نہیں، یہ نہیں تھی، ہاں ہاں، اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو۔ یعنی بھیجی جاتی ہے جو آپ کو، جو اللہ کی کتاب کے اندر جو کلمات ہیں، دیکھو یہاں پہ جو لکھا ہے تمہارے رب کی طرف سے جو کلمات تمہاری طرف وحی کیے جاتے ہیں، یعنی جو اثر کرتے ہیں، جو تمہارے دل کے اوپر اترتے ہیں یا تمہارے دل پہ اثر کرتے ہیں یا تمہارے دل پہ، تمہارا دل ان کو قبول کرتا ہے یا ان تمہارے دل پر ریویل ہوتے ہیں۔ اس کو کسی طریقے سے بھی، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ پیغام کا پہنچانا ہی ہے کہ آپ کے دل کے اوپر کیا چیز اثر کرتی ہے اور آپ کے دل کے اوپر کیا ریویل ہوتی ہے یا کیا کھلتی ہے، آپ کے دل کو کون سی چیز متاثر کرتی ہے، یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لو، جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس طریقے سے لے لو، ٹھیک ہے۔ جو تمہاری طرف بھیجی جاتی، یعنی اللہ کی طرف سے جو وہی، جو حکم اللہ کی طرف سے یا جو احکامات یا جو حقیقت ہماری طرف پہنچتی ہے، وہ جو دل کو قبول ہوتی ہے تو اس کو پڑھتے رہا کرو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پڑھتے رہا کرو اس کی کتاب۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تلاوت کرتے رہا کرو۔ تلاوت کرنے کا مطلب اس کو لنک کر کے جوڑ کے پھر اس کو اس کے اوپر بیان کرتے رہنا۔ اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں جو ہمارے دل کے اوپر اثر کر جاتی ہیں یا جو ہمارے دل پہ اتر جاتی ہیں یا جو ہمارے دل میں ریویل ہو جاتی ہیں یا جو ہماری سوچ میں اتر جاتی ہیں، ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے جو میرے دل کے اوپر اتری ہے بات یا میرے دل میں اثر کیا ہے جس بات نے، اس سے بہتر چیز اگر آپ مجھے دو گے نا تو تب میں اس کو قبول کروں گی، لیکن اس سے کمتر دو گے نا، جو اس کی لاجک نہیں دو گے تو میرا دل قبول نہیں کرے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بات بتائی لیکن آپ کے دل نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے دل نے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ آپ نے ایک پہلے سے آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ریولوشن یا دوسری والی، تو ریولوشن بھی ہے اور دل کے اوپر اترنا بھی ہے اور ریویل ہونا بھی ہے۔ جیسے ریویل ہونا آپ کے اوپر ہے، تو ریویل ہونا تو نازل ہونے کو کہتے ہیں نا، نازل ہونا ریویل ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ کے دل کو اثر کرے گی کوئی چیز تو پھر ہی آپ اس کو قبول کرو گے نا۔ دل پہ اثر نہیں کرے گی تو آپ اس کو کسی چیز سے متاثر نہیں۔ جیسے دیکھو آپ دنیا والوں کے پاس جاتے ہو تو دنیا والوں میں سے کس انسان کی بات کو قبول کرتے ہو؟ جس کی بات میں اثر زیادہ ہوتا ہے، جس کی بات میں پاور زیادہ ہوتی ہے، جس کی بات میں جو آپ کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اس کو آپ قبول کرتے ہو۔ باقی اتنے سارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے آپ کو کوئی باتیں بتاتے ہیں، آپ ہر کسی کی بات کو تو قبول نہیں کرتے، آپ صرف اس والے کی بات کو قبول کرتے ہو جو آپ کے دل کو اثر کرتی ہے یا آپ کے دل میں اتر جاتی ہے یا آپ کے دل کو ریویل ہو جاتی ہے، آپ کے دل پہ اتر جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اب اللہ کی باتیں کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا رہے گا اور اللہ کے حکموں کے اوپر چلتا رہے گا تو وہ ہمیں پناہ کی جگہ دیں گے اور وہ ہمیں ہماری پناہ گاہ بن جائے گی۔ یعنی ہمیں کیا پناہ گاہ بھی، اور دوسرا ایک اور لفظ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ چھپنے کی جگہ۔ جیسے دیکھیں آپ کبھی نا کس کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے کلام کی جب حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا جو کلام ہے یہی ہمیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا، اللہ کا جو کلام ہے وہ ہمیں چھپا لیتا ہے، ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ہمیں کور کر لیتا ہے۔
اللہ کے حکموں کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو وہ ہمیں کور کر لیتا ہے، وہ ہمیں جگہ دیتا ہے اپنے لیے، ہم لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کی جگہ اللہ کا کلام دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو ہماری کوئی بھی، یعنی اللہ کا کلام کا مطلب ہے کلمات، اللہ کے کلمات جو ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ ہمیں جگہ دیتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کی، اپنے آپ کو بہترین، اپنے آپ کو صحیح انسان بنانے کی جگہ یہ اللہ کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجہ جو ہوتا ہے کسی کا وجود، یا کسی کی وجہ، یا کسی کا چہرہ، یہ سارے اس کے مطلب ہیں۔ تو آپ اس میں سے سب کو دیکھیں گے، وجہ یا ریزن، یا کسی کا وجود، یا کسی کا چہرہ، یا پھر کسی کا، یہ سارے اس کے وجہ کا مطلب ہوتے ہیں۔ وجہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فروتا ہے یا فروت ہے۔ اب یہاں لکھے جو، اچھا انہوں نے نا جو لوگ نہیں لکھا ہوا، الذین کا مطلب ہوتا ہے جو، لوگ نہیں ہے یہاں پہ، تو انہوں نے لوگ کر دیا ہے۔ اللہ کا کرتے ہیں، ان کے پروٹیکشن کا ذمہ لے لیتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کے حکموں کے اوپر دیکھیں نا، اب اللہ کا حکم جو ابھی میں نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے نفس پر صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے نفس پر صبر کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یہ تھوڑا سا عربی میں کچھ اور لکھا ہے، تو انہوں نے جو اردو میں لکھا ہے وہ کچھ اور لکھا ہے، پھر بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگی یعنی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔ اچھا ایک منٹ رکیے، 1 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ہاں ہاں، اب دیکھیں یہاں جو لکھا ہے، جو لوگ صبح شام، صبح نفس کو، اچھا اس کو نا مجھے تھوڑا سا چیک کر لینے دیں، کیونکہ مجھے نا صبح اور شام، صبح تو کہاں لکھا ہے اس میں، مجھے ورڈ ٹو ورڈ اس کا مطلب دیکھ لینے دیں۔ واسپر کا مطلب ہوتا ہے اور صبر کرتے ہیں یا روک لیے جاتے ہیں۔ نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ۔ اچھا انہوں نے ماں کا مطلب ساتھ لکھا ہے، کسی چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پہ ہم لوگ کلام پاک کو دیکھتے ہیں تو جو کیا تھا، کسی چیز کے ساتھ، بے کے نیچے نقطہ زیر آتا ہے، تو بے جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ساتھ کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ ماں لکھا ہے نا، ماں کسی چیز کے ساتھ لکھا ہے۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے
جو یدعون کو جو پکارتے ہیں، یعنی اس کو یدعون یعنی دعوت دینا یا کسی کو بلانا یا پکارنا. رب کا مطلب ہوتا ہے رب ہی ہوتا ہے. بالغداواتی، یہ جو بالغداواتی ہے یہ انہوں نے غداواتی کو صبح کے وقت بولا ہے. اول عشیہ یعنی وہ جو عشاء کا وقت نہیں جس کو کہتے ہیں عشاء، تو یہ شام کا وقت اس کو کہا جا رہا ہے. یریدونا کا مطلب ہے یریدون یعنی کہ چاہنا، کسی چیز کو چاہنا. وجہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے کا چہرہ یا اس کا وجود یا اس کی وجہ، کسی چیز کی وجہ یا کسی چیز کا چہرہ یا کسی چیز کا وجود، اس کو کہتے ہیں وجہ. ولا اور نہیں، تعدو پھیریے اور نہیں پھیریے، اینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو. این نہیں کہتے، این یعنی آنکھ، اور اینا کا دونوں آنکھوں کی، دونوں کی باتیں ہو رہی. ایک چیز جو باہر کی، جو ہماری جو آنکھیں ہیں جو باہر کے لوگوں کو